پاکستان کی سپریم کورٹ آج ایک بہت اہم مرحلے کے اندر ہے. ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کے لیے. اس وقت ہم تو محاورتاً کہتے تھے نا کہ حکومت نام کی کوئی چیز ہی ایکچولی حکومت نہیں ہے. اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی جب آج سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے انہوں نے پوچھا کہ اگر حکومت تو ویسے نظر نہیں آ رہی, کیونکہ صرف پرائم منسٹر عمران خان ہے, ان کو بھی نوٹیفیکیشن کا ایشو ہوا ہے کہ وہ نکلا بھی ہے کہ نہیں نکلا. وہ کہہ رہے تھے آپ کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اٹارنی جنرل کو, گورنمنٹ تو ہے ہی کوئی نہیں ادھر. تو اس وقت گورنمنٹ نہیں ہے, عمران خان صاحب نے اسمبلیاں ڈیزالو کر دی ہیں. اس کو وہ اپنی کامیابی بھی کہہ رہے ہیں. جس پریمیزز کے اوپر اور جس سارے اس کے اوپر یہ سارا معاملہ گیا ہے, اس کی ایک سائڈ انارکی کی طرف ہے, کیونکہ آج بھی جب پرائم منسٹر لاہور میں گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ان کو چھوڑنا نہیں, یہ غدار ہیں. اور مجھے یہ رہا ہے کہ یہ الیکشن جو ہے اگر اس پہ فیصلہ کلیئر کٹ نہیں آتا ون وے اور دی ادر وے, تو یہ غداری کا سٹیمپ لے کے تو اپوزیشن کے لیے نیکسٹ ٹو امپاسبل ہو جائے گا الیکشن کے اندر عمران خان صاحب کا مقابلہ کرنا. اور غداری کا سٹیمپ بھی ایسا ہے کہ جو ان سب پہ لگا ہوا ہے, مطلب جو پارٹی 68% ووٹ لے کے آئی ہے پاکستان کا, اگر اسپیکر کی رولنگ جو ہے اس کو اپ ہولڈ کر دیا جائے تو پھر انہوں نے جو آرٹیکل 5 کی وجہ سے تحریک عدم اعتماد کو ریجیکٹ کیا ہے, تو پھر یہ پوری اپوزیشن جو ہے یہ تو الیکشن ہو ہی نہیں سکتا. ان کو جیلوں کے اندر ہونا چاہیے, ان پہ آرٹیکل 5 لگنا چاہیے, جوڈیشل کمیشن بیٹھنا چاہیے. پھر اس ملک میں الیکشن تو ہوگا ہی نہیں, کیونکہ سارے تو فارغ ہو جائیں گے آرٹیکل 5 میں اگر یہ رولنگ اپ ہولڈ ہوتی ہے. اور عمران صاحب اکیلے ہوں گے, کیا اکیلا وہ الیکشن لڑنے کو ترجیح دیں گے کہ ہی ول بی الون ان دا گراؤنڈ, آل سائڈز میں بس وہی کھیل رہے ہوں گے. آج بڑی انٹرسٹنگ سپریم کورٹ کے اندر باتیں ہوئیں. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آئین کے احکامات رول سے بالادست ہوتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو پارلیمنٹ کے رولز ہیں, جس کا کسٹوڈین اسپیکر اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کی تو رولنگ کو چیلنج ہی نہیں کر سکتے, وہ جو چاہے کرتا رہے, مادر بدر آزاد ہے. لیکن آج چیف جسٹس صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ آئین کے احکامات رول سے بالادست ہوتے ہیں. آئین کو رولز کے ذریعے غیر مؤثر نہیں بنایا جا سکتا. صرف دیکھنا یہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کا عدالتی جائزہ لیا جا سکتا ہے یا نہیں. پارلیمان کی کارروائی مداخلت نہیں کر سکتے, پارلیمان کے لیے بہت احترام ہے. یہ تمام باتیں انہوں نے کہی ہیں, اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ عدالت کے دروازے پارلیمنٹ کی کارروائی کے لیے کھول رہے ہیں. پھر جب پولیٹیشین ناکام ہوتے ہیں تو پھر عدالتوں کو آنا پڑتا ہے. لیکن ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے اس وقت, اور آئندہ کچھ دنوں میں وہ آپ کو مزید نظر آئے گی. اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جس پریمیزز کے اوپر گورنمنٹ نے یہ سارا کام کیا ہے کہ یہ اپوزیشن غدار ہے اور یو ایس کانسپیریسی تھی, اس کے اندر جو ہے یہ ملے ہوئے تھے اور یہ ساری ایک کانسپیریسی ہوئی ہے, اس کے متعلق میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, کیونکہ میں نے کنفرم کیا اس کو. پاکستان کے جو ذمہ دار ادارے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے جب پرائم منسٹر نے ہم سے ڈسکس کیا تھا یہ, تو ہم نے پرائم منسٹر کو یہ بتا دیا تھا کہ سر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد کے اندر یو ایس ہاتھ ہے یا کوئی کانسپیریسی ہے, یہ ایویڈنس ہمارے سامنے نہیں ہے اور نہ آپ کے سامنے ہے. یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. پاکستان کے ذمہ دار سیکیورٹی ادارے جو ہے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ بیسکلی پرائم منسٹر کا پیش کردہ جو ایویڈنس, جو لیٹر ہے یا جو اس کے علاوہ بھی کچھ اگر جو انہوں نے دکھایا ہے پاکستان کے ذمہ دار اداروں کو, انہوں نے پرائم منسٹر کو یہی مشورہ دیا تھا, یہی بریف دیا تھا کہ یہ انف ایویڈنس نہیں ہے جس کی بنیاد پہ کہا جائے کہ یہ یو ایس اسپانسرڈ تحریک عدم اعتماد ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر تو یہ اب ڈی جی آئی ایس آئی کو جس طرح بلانے کا مطالبہ کر دیا شہباز شریف صاحب نے, آرمی چیف کو کہہ دیا کہ آپ آ کے بتائیں, کیونکہ ان پہ غداری کے سٹیمپ لگے ہوئے ہیں. اگر یہ رولنگ اپ ہولڈ ہو جاتی ہے تو یہ سب غدار ہے اور الیکشن ختم ہو جائے گا اس ملک میں, کیونکہ غداری کے ٹیگ کے ساتھ تو کوئی جیت ہی نہیں سکتا, نہ عمران خان کے خلاف نہ اپنے خلاف اپنی کنسٹیٹیوسی میں غداری کے ٹیگ کو لے کے. تو اگر ڈی جی آئی ایس آئی کو بلایا جاتا ہے, ابھی آرمی چیف آتے ہیں, یا ایون ڈی جی آئی ایس پی آر, میں ایک ہفتہ سے کہہ رہا ہوں ان کو پریس کانفرنس کرنی چاہیے اس معاملے کے اوپر. اگر وہ یہ کہہ دیں کہ اس کانسپیریسی کا, یو ایس کانسپیریسی کا کوئی تعلق نہیں عدم اعتماد کے ساتھ, پھر بہت بڑا سوال یہ ہوگا کیا پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے جھوٹ بولا, کیا انہوں نے فیس سیونگ کے لیے, عدم اعتماد سے بچنے کے لیے, پرائم منسٹر کی مبینہ خود ساختہ انا کی تسکین کے لیے سب کچھ ہوا؟ یہ تمام سوال پھر کھل جائیں گے. تو یہ کیس اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس میں, اور اگر یہ سیکورٹی ادارے آ جائیں تو اور انٹرسٹنگ ہو جائے گا اس کے اندر. ملیکہ صاحبہ, آپ کو احساس ہے کہ بڑا خطرناک گیم کھیلی آپ نے؟ خطرناک گیم کی بات نہیں ہے, ہم نے اپنے آئینی استحقاق کو استعمال کیا ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر ایک بیرونی سازش ہو رہی تھی. بیرونی طاقتوں کے ساتھ مل کر پاکستان کے عوامی نمائندے, اپوزیشن کے رہنما, پاکستان کی اندرونی معاملات کے اندر پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کو ان کے منصب سے ہٹانے کے اندر شامل تھے. تو جو ہم نے یا اسپیکر نے اپنا استحقاق استعمال کیا ہے, جو آرٹیکل 5 کا سہارا لیا ہے, آرٹیکل 5 اگر مطالعہ کر لیں تو اس میں کامران شاہد صاحب کیا لکھا ہے؟ اسٹیٹ سے لائلٹی, اسٹیٹ سے لائلٹی ہے, وفاداری کا. اب یہ ایک بات بتائیں, اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ آپ تو وثوق سے بات کہہ رہی ہیں, تو یہ پھر غدار ہیں ان کی لیڈرشپ, اور اوبیسلی پارٹی بھی ان کی جو ہے اس پہ پابندی لگنی چاہیے, ان کو جیلوں میں جانا چاہیے. پرائم منسٹر نے کس بنیاد پہ شہباز شریف کو یہ لیٹر بھی لکھا کہ جی آئیں بیٹھ کے تو ہم ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ کرتے ہیں؟ تو یہ تو غدار لوگ ہیں. ایک یو ایس کانسپائرڈ اپوزیشن لیڈر سے آپ کو اس کو لیجیٹیمیسی کو دے رہی ہیں, یہ سمجھ نہیں آ رہی بات. اور ایک اور بات کا ملیکہ صاحب آپ ہی نے جواب دینا, جب آپ بولیں گے تو میں نہیں بولوں گا بیچ میں, تو آپ سامنے بیٹھی ہوئی ہیں.
یہ بات ویسے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ اتنی بڑی سازش تھی اور جس کا صرف عمران خان صاحب کو پتہ ہے، نہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے، نہ سیکیورٹی اداروں کو پتہ ہے. چلے ہم مان لیتے ہیں عمران صاحب کو پتہ ہے اور وہ صحیح کہہ رہے پتہ ہے. پارلیمنٹ کیوں توڑی آپ نے؟ آپ کو چاہیے تھا کہ یہ عدم اعتماد ختم ہو گئی تھی، آپ کیسز شروع کرتے، ان کو اندر کرتے. یہ پارلیمنٹ کیوں توڑ دیا آپ نے؟ یہ سمجھ نہیں آیا. کامران شاہد صاحب، جہاں تک اس کی بنیاد کی بات ہے کہ یہ ساری جو چیز ہے وہ شروع کیسے ہوئی، آپ جانتے ہیں کہ ایک مراسلہ سامنے آیا جس کو پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کے اندر پیش کیا گیا. اس کے اندر مسلح افواج کے ممبران، کابینہ کے ممبران، وزیر اعظم، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سب بیٹھے تھے. حتمی فیصلہ کیا ہوا؟ جو اعلامیہ ایشو ہوا اس میں کیا کہا گیا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر انٹرفیرنس ہوئی ہے. انٹرفیرنس ہونے کے بعد کہا کہ اب اس کا ڈیمارش ہونا چاہیے. سن لیجیے، بیان کو کہا ہے، دیکھیں آپ پڑھ لیں صرف اس بیان کو، ان ڈپلومیٹک اور پاکستان کے اندرونی معاملات مداخلت. لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر یا فوج کے کسی ذمہ دار ادارے نے آ کے بتا دیا نا تو آپ کے پاس یقین کریں یہ پریمسز بھی اڑ جائے گی. مفروضوں پہ مبنی ہے نا، آپ کی اپنی کوئی سورسز ہیں، سورسز جب سامنے آئیں گی وضاحت سے وہ یہ بات کہہ دیں گے. دیکھیں میں کہتی ہوں کہ وضاحت سے جو چیز سامنے آئی ہے وہ اعلامیہ ہے. اعلامیہ میں یہ اس بات کو اگری کر لیا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل انٹرفیرنس ہوئی ہے. اور سائفر کی جو ڈیٹیل سامنے آئی ہے کامران شاہد صاحب، آپ ایک محب وطن پاکستانی ہیں، کیا کسی بھی بیرونی ملک کو یہ اجازت ہے کہ میں مکمل کر لوں پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کو ہٹائیں گے تو دو طرفہ تعلقات دو ملکوں کے مابین ٹھیک ہوں گے؟ کیا یہ کسی بھی آزاد سوورن نیشن اس بات کو قبول کر سکتا ہے؟ دیکھیں ہم نے وہی کیا جو کسی بھی آزاد سوورن نیشن کا تقاضا ہے. اگر آپ کی ساری پریمسز صحیح ہے، آپ کو انویسٹیگیشن کرنی چاہیے تھی، جوڈیشل انکوائری بٹھانی چاہیے تھی، جی آئی ٹی بنانی چاہیے تھی. آپ پارلیمنٹ توڑ کے بھاگ کیوں گئے؟ آپ نے ان کو پکڑا کیوں نہیں؟ نہیں، پارلیمان کو توڑنے کی بات نہیں. دیکھیں ایک نظام ہے جو کہ چل نہیں رہا، ٹھیک ہے نا، اسمبلیاں تحلیل کر نہیں، ایک چل نہیں رہا، الیکشنز کے اندر جانا. دیکھیں انہی کی ایک خواہش آپ یہ مان رہے ہیں کہ اچھا میں ملکہ صاحب میں اس دن وہیں تھا ویسے پارلیمنٹ میں، آپ بھی ہوں گی وہیں. جی بالکل. یہ تو جیت گئے ہوئے تھے، ان کی میجورٹی آپ کے خلاف منحرف اراکین کے بغیر ہی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو چکا تھا. آپ کیوں نہیں ایکسیپٹ کر رہے اس ریالٹی کو کہ اتحادی برے ہیں؟ آپ نے یار ان کو ملک دشمن کہہ دیا کہ جی بچ جائے آپ کی ووٹ. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر ممبران پارلیمنٹ جو اپوزیشن سے ہے وہ غدار ہے. ہم کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ملوث ہیں جن کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، جن کے پاس ایویڈنس آن ریکارڈ ہے، جو لنڈن میں بیٹھے ہیں، جو پاکستان کی افواج کے خلاف بھی ایسا بیانیہ چلاتے ہیں، وہ ملک دشمن لوگوں سے ملتے ہیں.